बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम ज़ादा हसन अल-बसरी पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ये उस लेक्चर का दूसरा पार्ट है और आज हम इब्तिदा करते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात से। तो सबसे पहले जो अहम वाक़या उनकी ज़िंदगी में जो रूनुमा हुआ है वो करबला का वाक़या है। तो करबला में वो 19 या 20 साल की उम्र के बताए जाते हैं और इस करबला से थोड़ा सा पहले उनकी शादी फातिमा बिनत हुसैन से हुई थी। तो कहा जाता है कि करबला में वो शरीक थे, जंग के लिए गए, बहादुरी से लड़े, बहुत से लोगों को वासिल जहन्नम किया और लाशों के नीचे दब गए, ज़ख्मी होकर गिर पड़े, दब गए। आपको मुर्दा समझा गया इनिशियली, लेकिन बाद में इंस्पेक्शन पर पता चला कि आप जो है दूसरे दिन आप ज़िंदा हैं। आपके मामू भी थे वहीं, उन्होंने आपकी सिफारिश की और आपको बचाकर कूफा ले गए। आपकी तीमारदारी की, ज़ख्म बहाल हुए तो आपकी तवानाई बहाल हुई, आप वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। आपकी ज़ौजा फातिमा बिनत हुसैन भी इस लड़ाई में करबला में मौजूद थी और वो उनका एक खुतबा भी इब्न ज़ियाद के दरबार में बहुत मशहूर है। बहरहाल बाद लोगों ने आपकी मौजूदगी का इनकार भी किया है करबला के मैदान में। इसके बाद जो दूसरा अहम वाक़या आपकी नौजवानी का जो इब्न असाकर ने बयान किया है कि वो कहते हैं कि अस्माई नामी एक रावी जो कि दाखिल हुआ तवाफ़ के अंदर, तो वो देखता है कि एक नौजवान है जो बहुत अट्रैक्टिव है, जिसने उसे कहता है मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, तो वो कहा ये मैं देख रहा हूँ कि वो उसने अपने आप को एक चादर के अंदर ढांपा हुआ था और खाना काबा के गुलाफ को पकड़कर मुसलसल अल्लाह ताला से मनाजात कर रहा था और कह रहा था अशार में, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि अल्लाह मैं बहुत, तो मेरी उम्मीदों का मरकज़ है, मेरी फ़रियाद सुन, मेरी मुश्किलात को रफ़ा फरमा, मुझे माफ़ी और दरगुज़र वाला मामला फरमा, मेरी ज़रूरियात को पूरा कर। मैं बहुत गुनाहगार, बहुत बदकार, बहुत ख़ताकार हूँ, भटका हुआ हूँ, सही रास्ते से हटा हुआ हूँ। ए अल्लाह, अगर तो इन चीज़ों को देख कर, मेरी इन कमियों कोताहियों को देख कर अगर मुझे तो जहन्नम की आग की नज़र करेगा, तो फिर मेरा ये खौफ और ये मेरा डर और मेरी ये उम्मीदें किससे हों, किस काम की। अल्लाह तो इनको देख के मैं तुझसे कितना उम्मीदवार हूँ। बहरहाल यही मौजू आपका लिपटा हुआ था, लगा हुआ था कि कहते कि मैंने जाके उसके चेहरे से जब चादर हटाई तो मैंने देखा वो हसन बिन हसन हैं, यानी हसन अल-मुसन्ना थे। तो मैंने उनसे कहा है फ़र्जंद रसूल, आप तो ख़ानदान रिसालत से हैं और आप अहले बैत हैं, आप तो हमारे आका और मौला हैं, तो आपके साथ तो इस तरह के अल्फाज और ये मतलब आजिज़ाना कलाम नहीं जोड़ता, कुजा आप कुजा गुनाह और बदकारियाँ। तो उन्होंने कहा खबरदार ए अस्मा, खामोश हो जाओ। क्या तुमने ये अल्लाह ताला ने जो जन्नत बनाई है तो ये उन लोगों के लिए बनाई है कि जो उसकी इताअत करते हैं और नेक अमाल बजा लाते हैं। इस वाक़े को आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और उस वाक़े पर उन्होंने सूरह मोमिनून जो है वो की आयत तिलावत की कि जिसमें ये कहा गया था कि क़यामत के रोज़ किसी का कोई रिलेशनशिप किसी को काम नहीं आएगा, ताल्लुक़ काम नहीं आएगा, अगर काम आएंगे तो अच्छे अमाल काम आएंगे और कोई किसी को जहन्नम से नहीं बचा पाएगा। तो बस यही कुछ आपकी थी कि आप अपनी ज़हन आपका यहाँ से नज़र आता है कि आप अपनी निस्बत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी को लेकर जो है वो आमाल से और नेककारी से और हक़ के रास्ते पर चलने से पीछे नहीं हटना चाहते थे। उसकी अहमियत को आप कम हरगिज़ नहीं समझते थे बल्कि बढ़कर समझते थे, बल्कि आपका नज़रिया कुछ इस तरह का था कि ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद हैं मगर अमाल के साथ। एक दूसरा जो अहम वाक़या जो आपकी दौर का है वो हज्जाज के साथ है कि एक बार हज्जाज के साथ आप घुड़सवारी कर रहे थे तो हज्जाज ने कहा कि अपने चाचा उमर बिन अली को भी हज़रत अली की जो अमवाल हैं, जो माल हैं, उसमें उनको भी कस्टोडियन बनाएं अपने साथ। तो आपने कहा कि मैं उनको नहीं बना सकता क्योंकि जो वसीयत है हज़रत अली की है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। हज़रत अली की वसीयत के मुताबिक उनके अमाल की जो कस्टोडियन थे वो फ़ातिमी थे, यानी हसन हुसैन और उनकी औलादें, बेसिकली इमाम हसन। तो उनके बाद उनके वारिस के तौर पर
جو ہے وہ حسن المثنیٰ کو یہ چیزیں کسٹوڈین شپ ملی تھی. تو حالانکہ عمر بن علی ان کے چچا بھی ہیں اور سسر بھی ہیں، تو اس پر وہ حجاج نے کہا کہ پھر میں یہ زبردستی یہ کام کروں گا. تو حسن المثنیٰ عبد الملک ابن مروان کے پاس دمشق شکایت لے کر پہنچ گئے، تو اس نے حجاج کو لکھا کہ ایسا کچھ نہ کرے، اس کام سے باز رہے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد عبد الملک ابن مروان کو کچھ اطلاعات محسوس ہوئیں کہ حسن المثنیٰ عراقی لوگوں کے خلاف مل کر اس کے خلاف بغاوت کا پلان کر رہے ہیں. تو اس نے ہشام بن اسماعیل جو گورنر تھا مدینہ کا، اس کو لکھا کہ حسن المثنیٰ کو گرفتار کرو اور اس کا محاسبہ کرو. تو جب وہ آپ کو گرفتار کر دربار میں لایا گیا تو امام زین العابدین بھی وہیں پر موجود تھے. ہشام بن عبد الملک کی جو تھوڑے ٹائم کے لیے اس کی کسی اور جانب مبذول ہوئی، تو امام زین العابدین اٹھے اور حسن المثنیٰ سے فرمایا کہ اے چچزاد کلمات فرج پڑھو. تو یہ کلمات فرج آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. تو آپ نے کلمات فرج جب تلاوت فرمائی تو کیت اپنا منہ آپ نے چھپا لیا. جب آپ نے اپنا منہ چہرہ ظاہر کیا تو جب ہشام کی نظر پڑی تو اس کا دل موم ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ چہرہ تو کسی معصوم کا ہی ہو سکتا ہے. اس نے امیر المومنین کو لکھ لیا اس وقت کے جو عبد الملک تھا بن مروان تھا کہ حسن المثنیٰ معصوم ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے. تو اس کے بعد اور یہ آپ کے زندگی کے کچھ اہم واقعات ہیں. اور اس کے بعد ایک آخری واقعہ جو بہت اہم آپ کی زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن اشعث جو کہ اہل بیت کے حوالے سے کوئی اچھی شہرت نہیں رکھتا تھا، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس نے مسلم بن عقیل کی رہائش گاہ کا پتہ ابن زیاد کو دیا تھا. اس کو سیستان میں بغاوت ہوئی، والی سیستان نے بغاوت کر دی ملک کی افراتفری کو دیکھ کر. تو عبد الملک ابن مروان نے حجاج کے ذمہ ڈیوٹی لگائی کہ اس کو بغاوت کو کچلا جائے. کچھ مہمات حجاج نے روانہ کی مگر وہ ناکام ٹھہریں، چونکہ سیستان ذرا پہاڑی علاقہ تھا اور جانے والے ذرا ناتجربہ کار تھے. تو اس نے عبد الرحمن ابن اشعث کو بڑا لشکر بنا کر دیا اور وہ وہاں پر گیا، لڑا اور کئی علاقے اس نے فتح کر لیا. اس کے لشکر میں عراقی جو کافی عرصے سے اپنے گھر بار سے دور تھے اور کچھ نالاں بھی تھے، انہوں نے گھر بار واپس جانا چاہا. تو عبد الرحمن ابن اشعث نے بھی تھوڑی لڑائی روک لی. اس پر حجاج نے اس کو سخت برا بھلا کہا اور لڑائی جاری رکھنے کے لیے کہا. اس پر دونوں میں اختلافات پیدا ہوئے اور عبد الرحمن ابن اشعث نے بغاوت کر دی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ شاید حجاج بن یوسف اسے قتل کروانا چاہتا ہے. تو بغاوت ہوئی. تو اسی بغاوت کے نتیجے میں اس نے بہت سے خطوط لکھے امام زین العابدین کو اور امام حسن المثنیٰ کو. امام زین العابدین نے تو صاف انکار کر دیا، 2 ٹکے کا جواب اس کو دے دیا کہ بالکل میں تمہاری کسی بات میں تمہاری حمایت کرنے والا نہیں. البتہ امام حسن المثنیٰ اس کے بہت سے تکرار کے بعد شاید اس کی باتوں میں کہا جاتا ہے کہ آ گئے اور اس کی حمایت کر دی. پھر اس کے بعد اس شخص کی لڑائی ہوئی اموی افواج سے اور اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یہ واپس سیستان والی سیستان کے ہاں جو کہ جس نے بغاوت برپا کر رکھی تھی پناہ گزین ہوا، جس نے کہ اس کو گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر کے خلیفہ کو بھجوا دیا. اس تحریک کی ناکامی پر حسن المثنیٰ جو اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے، جو کہ اس حمایت کر رہے تھے، وہ جو ہے روپوش ہو گئے اور بعد میں ولید بن عبد الملک کے دور میں ان کو جو پوائزن کر دیا گیا اور پوائزن کر کے ان کو مدینہ ان کی لاش بھجوا دی گئی، کہ جس کو جب دفن کیا گیا تو فاطمہ بنت حسین نے بہت زیادہ غم اور رنج کا اظہار فرمایا، اور بخاری شریف میں ہے کہ وہ 1 سال تک آپ کی قبر مبارک پر بیٹھی رہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں کہ آپ کی حدیث کی طرف کہ آپ نے حدیث کی روایت کی، یعنی کہ تہذیب الکمال میں ہے کہ آپ نے، جب اپنے اسکرین پر بھی اس کا جملہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد حسن ابن علی، عبداللہ ابن جعفر اور اپنی زوجہ فاطمہ بنت حسین سے حدیث روایت کی ہے. اسی طرح امام ذہبی فرماتے ہیں کہ
آپ نے بہت قلیل روایت کی ہے اور فتویٰ دیا ہے، جبکہ آپ انتہائی صادق اور جلیل القدر انسان تھے، اس کے باوجود آپ نے بہت قلیل روایت کی ہے۔ سنن ابن کبریٰ میں نسائی نے آپ سے ایک حدیث نقل کی ہے جو کہ ابو بکر بن حفص جو ہے راوی ہیں، وہ آپ سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام ذہبی کی روایت تو میں نے خیر آپ کو بتا دی۔ عبدالرزاق نے المصنف میں آپ سے جو ہے وہ مرسل روایت لی ہے۔ الطبرانی نے آپ سے روایات نقل کی ہیں، تو آپ کی بہت سی روایات میں جو ہے وہ ملتا ہے، آپ کا جو ہے وہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، باتیں وغیرہ۔ تو ایک روایت آپ کی تکیہ کے متعلق بھی ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین میں پہ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ دمشق میں ہے کہ آپ نے ایک شخص کو جو کہ تکیہ کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا، فرمایا کہ تکیہ جو ہے یہ تو ایمان کی بچت کے لیے ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فریضہ سر انجام کر رہے ہوں تو اس سلسلے میں آپ کو حاکم وقت سے ایسا اندیشہ ہو کہ وہ کچھ ایسا کرے گا کہ جس سے آپ وہ فریضہ ادا نہیں کر سکیں گے، تو آپ تکیہ کر سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں تکیہ اس لیول تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ جس لیول تک جو ہے مسلمان کو اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کو دھوکہ دینے لگ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندے سے تکیہ کرنے لگ جائے، اس سے جھوٹ بولنے پہ لگ جائے۔ تو تکیہ بہت اسپیسیفک کنڈیشنز میں ہے، یہ آپ روایت ان کی دیکھ سکتے ہیں تاریخ دمشق میں جو ان کی روایت ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کی دوسری بہت زبردست جو روایت نقل ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی، آپ کا ایک مشہور جملہ ہے، اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو ہم سے محبت کرو، اور اگر ہم اس کی نافرمانی کریں تو ہم سے نفرت کرو۔ تو آپ نے اپنی عزت کو خود والنٹیئرلی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جوڑ دیا، جو کہ بہت بڑی بات ہے، دل گردے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحم کرم اور فضل فرمائے، ان کے درجات میں بلندی فرمائے۔ جہاں تک آپ کے فرزندان کا تعلق ہے تو آپ کی زیادہ تر اولاد فاطمہ بنت حسین سے ہی ہے۔ آپ کی 6 اولادیں ہوئی ٹوٹل، جن میں زیادہ تر فاطمہ بنت حسین سے ہی ہیں۔ آپ کے 3 فرزندان جو بہت مشہور و معروف ہوئے، جن میں سب سے پہلے عبداللہ محض یعنی عبداللہ الخالص بھی کہتے ہیں، مادری پدری سید تھے، ابراہیم، حسن المثلث، یہ تینوں فرزندان فاطمہ بنت حسین کے بطن سے ہوئے۔ اس کے علاوہ محمد آپ کے فرزند جو ہیں وہ رملہ بنت سعید ابن زید سے ہوئے، اور اس کے علاوہ جعفر و داؤد ام الولد سے ہوئے۔ آپ کی 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم بتائی جاتی ہیں، جو کہ فاطمہ بنت حسین کے بدن سے ہیں۔ زیادہ تر آپ کی جو اولادیں ہیں وہ فاطمہ بنت حسین سے ہی ہیں۔ یہ سب مشہور و معروف ہستیاں آپ کی اولادوں میں سے بھی گزری ہیں۔ عبداللہ بہت بڑے کردار گزرے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم آئندہ کسی دوسرے لیکچر میں فرداً ہم ان کے جو واقعات ہیں وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔